السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم حقوق اور آداب پر آپ سے مختلف عناوین پر بات کر رہے ہیں، اور آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے، فوت شدہ، ان لوگوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، یہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس پر بھی گفتگو نہیں کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگر زندگی رہی تو ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ قبرستان کے آداب کیا ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اب وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اب جو کچھ کرنا ہے ہم ان کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کے پاس پہنچے، ابھی نہلایا دھلایا نہیں گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پہنچنے کے بعد دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر ان کی آنکھوں کو بند کیا۔ تو یہ میت کا پہلا حق ہے کہ اس کے ساتھ وہ آداب اختیار کیے جائیں جو شرعی لحاظ سے ہیں۔ بعض لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، اب وہ آنکھیں اگر کھلی رہتی ہیں اور کھلی رہ گئی تھوڑی دیر تک، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، تو پھر وہ بند نہیں ہوتی ہیں، لہذا ان کو بند کیا جائے۔ ہاتھ اگر ٹیڑھے ہیں تو سیدھا کر دیا جائے، پیروں کو جو ہے باندھ دیا جائے، اگر پیر چوڑے رہ گئے تو پھر پھیلے جائیں گے۔ تو بہرحال جو بھی آداب سکھلائے گئے ہیں، گرچہ اس میں صرف آنکھ کا ذکر ہے لیکن اس سے تمام باتیں جو ہے وہ معلوم ہوتی ہیں۔ صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے فوت شدہ کا جو دوسرا بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ نماز جنازہ کے بارے میں اب اس وقت جو ماحول پیدا ہو گیا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ نماز جنازہ کے لیے لوگ جاتے ہیں اور جہاں پہ جنازہ ہوتا رہتا ہے وہیں پر ایک طبقہ کھڑا رہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی 2 وجہ ہو سکتی ہے، یا تو وہ ناپاک ہیں، یا یہ ہے کہ کوئی ان کو عقیدے کا اختلاف ہے، وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ مسلمان اور ناپاک رہے، یہ بہت بڑی جو ہے وہ مطلب ایک گویا کہ اگر انتقال ہو جائے ناپاکی کی حالت میں تو کیا ہوگا، آپ اس کا تصور کریں۔ تو جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 5 چیزیں 5 مسلمانوں پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اس میں آپ نے ایک بات فرمائی کہ اتباع الجنازہ، کہ جنازے کے میں شامل ہونا۔ گرچہ جنازے کی نماز فرض نہیں ہے، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، لیکن جنازے کی نماز کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اس کو 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس کے دفنانے تک اس میں شامل رہتا ہے تو 2 قیرات کا ثواب رہتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو صحابی نے آگے بڑھ کر کے پوچھا، اللہ کے رسول یہ 1 قیرات کتنا ہوتا ہے؟ منطقی بات تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 قیرات کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے، اس بات کو بھی دھیان رکھیں کہ تم اگر نماز جنازہ کسی کی نہیں پڑھو گے، تم کو بھی مرنا ہے، تو تمہاری بھی نماز جنازہ کے ساتھ لوگ یہ برتاؤ کریں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کندھا دے دینا ہے، نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو ہم کندھا دیں گے اتنا ہی ہم کو بھی زیادہ کندھا دیا جائے گا، حالانکہ وہ بات حدیث پہ نہیں ہے۔ نماز جنازہ کی بات ہے کہ نماز جنازہ کا یہ ثواب ہے، لہذا نماز جنازہ میں کم سے کم شرکت کرنی چاہیے، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے، وقت نکالنا چاہیے اور تدفین تک اس میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، کہ اگر کسی جنازے میں 40 لوگ شریک ہو جائیں اور وہ 40 ایسے ہوں جو شرک نہیں کرتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کو اس کے پہلے بھی بولتا رہتا ہوں کہ ہر فضیلت مشروط ہوتی ہے، ہر فضیلت کنڈیشنل ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کنڈیشن لگی رہتی ہے۔ 40 لوگ اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ لیں اور وہ 40 میں لوگ شرک کرنے والے نہیں ہیں تو رب ذوالجلال معاف کر دیتا ہے۔ معاف کرنے کا معنی بھی سمجھ لیجئے، معاف کر دیتا ہے حقوق اللہ کو۔
حقوق العباد پوری دنیا بھی آپ کی نماز جنازہ پڑھ دے تو جب تک بندہ نہیں معاف کرتا حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ خود بڑی بات ہے کہ 40 لوگ کے شریعہ بعض روایت میں 100 کا بھی ذکر ہے، لیکن جہاں پر مطلق ذکر ہے حدیث میں کہ اتنے لوگ نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں، وہاں پر وہ کنڈیشن ضرور ہے کہ وہ شرک کرنے والے نہ ہوں. لہذا اپنے بھائی اگر ہمارے شرکت سے ایک شخص کی مغفرت ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ فوت شدہ لوگوں کا پہلا اور بنیادی حق ہے. دوسری چیز ہے قرآن مجید میں ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجئے اور ان لوگوں کو بھی معاف کر دیجئے جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں. تو یہاں پہ فوت شدہ لوگوں کے لیے دعائیں کی گئی. تو دوسرا فوت شدہ آدمی، مرے ہوئے آدمی جن کا انتقال ہو گیا ہے، ہمیشہ زندگی بھر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے. آپ کو ویسے بتا رہا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر کہ میں ہر ہفتے جتنے لوگ کو میں جانتا ہوں، خاص کر جو ہمارے دوست ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی حال میں انصاری صاحب کا، بہت ہمارے قریبی دوستوں میں سے تھے، سب کے لیے ہر ہفتے دعا کرتا ہوں. اپنے پورے گاؤں والوں کے لیے، سب کے لیے، جتنے لوگ انتقال کیے ہیں اب تک سب کے لیے دعا کرتا ہوں. ایک مطلق دعا ہوتی ہے کہ ان مومن مومنات کے لیے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں باقاعدہ ایک ہر ہفتے بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں. جتنی آپ دعا کریں گے اس کے چانسز ہیں. دلیل تو میں نہیں دے پاؤں گا، آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. لہذا ہمیں ہمارا کچھ جاتا نہیں ہے، نہ کوئی خرچہ ہوتا ہے، زیادہ 1 منٹ سے 2 منٹ لگتا ہے. اور بعض حدیثوں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب مومن کے لیے کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو خود بخود قبول کر لیتا ہے. اور بعض روایتوں میں تو بہت فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے علاوہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے. لہذا یہ جو بات کہی گئی یہ دعا کے لیے. لہذا دوسرا حق ہے کہ جو لوگ بھی انتقال کر گئے ہیں ہم ان کو اپنی نمازوں میں، نماز کے بعد جب دعائیں کرتے ہیں تو ان کو یاد رکھیں. دوسری بات، ابو سلمہ کے انتقال پر مسلم شریف کی روایت ہے کہ ابو سلمہ کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے ابو سلمہ کے لیے دعا کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فوت شدہ کا یہ حق ہے کہ اس کیونکہ اب بیچارہ وہ ایک تسبیح بھی پڑھنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. اب وہ ہم پر کیا ہے، محتاج ہو گیا ہے بیچارہ. کل تک وہ بہت اللہ والا تھا، 24 گھنٹے مصلی پہ بیٹھا رہتا تھا، لیکن آج وہ محتاج ہے. لہذا اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، قبرستان جانا چاہیے. قبرستان جانے کی 2 وجہ بیان کی گئی حدیثوں میں. ایک تو نصیحت کے طور پر ہے کہ زوروا مقابرکم لتذکر الموت، کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تم کو اپنی موت یاد آئے. یہ جو قبرستان آپ جس وجہ سے جاتے ہیں، اب تو قبرستان میں بہت بڑی رونق ہوتی ہے. بعض غیر ملک سنگاپور وغیرہ کے قبرستان میں آپ چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ پورا شہر ہے، اتنا اس کو خوبصورت مینٹین کیا. قبرستان خوبصورت نہیں ہوتا ہے. اگر خوبصورت ہوگا تو لوگوں کو نصیحت ہی حاصل نہیں ہوگی، سمجھے نہیں. قبرستان تو آسمان کے نیچے ہو، بوسیدہ قبریں ہوں، سمجھے، اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں پر بندہ جائے اور پھر سوچے، تب اس کو نصیحت ملتی ہے. قبرستان کو آپ نے جو ہے لائٹ لگا رکھا ہے، خوب جو ہے وہ راتوں میں جو ہے وہ لائٹیں جل رہی ہیں، جگمگ جگمگ شہر کی طرح کر رہا ہے. روڈ بیچ میں جو بنے ہوئے ہیں، جو راستے بنے ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ جو ہے وہ پچ روڈ بنا دیا گیا ہے، حتیٰ کہ گاڑیاں تک گھومتی ہیں ان کے اندر. یہ قبرستان کا طریقہ نہیں ہے. قبرستان کو صاف ستھرا رہے کہ لوگ چلنا چاہیں تو چلنے، جانور وغیرہ نہ داخل ہوں، ان کی باؤنڈری وہ ایک الگ بات ہے. لیکن قبرستان کو شہر کی طرح ڈیکوریٹ کرنا یہ قبرستان کی شان کے خلاف ہے. بہرحال تو ایک وجہ تو یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں قبرستان جایا کرو تاکہ تم کو اپنی موت یاد آئے. دوسری وجہ جو قرآن مجید احادیث سے ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کے بارے میں فرمایا السلام علیکہ یا اہل الدیار. ایک آپ نے دعا جانی ہوگی، اس میں دعا کا لفظ نہیں. اس کی حدیث آپ کو جو نقل کر رہا ہوں اس کے اندر دعا کے الفاظ ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں جاؤ، سلام کرو، اہل الدیار من المسلمین والمومنین. پھر آپ نے فرمایا کہ انا انشاءاللہ لاحقون، ہم بھی ان قریب تم سے ملنے والے ہیں. پھر اصل اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی، اپنے لیے مانگو،
वलकुम अल आफिया, अपने लिए भी मांगो आफियत और उनके लिए भी मांगो आफियत। तो ये जो इस दुआ में जो अल्फाज हैं इसमें आफियत का लफ्ज़ है। और आपको मालूम है कि अफून जो लफ्ज़ है अरबी ज़बान में बड़ा माना खेज़ है। शब कदर के बारे में जब हज़रत आयशा से पूछा गया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अगर किसी को मालूम हो जाए कि आज शब कदर है तो क्या दुआ मांगी जाए, तो आपने वहाँ पर क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा। तो अफ़ू का जो लफ्ज़ है ना वो बहुत माना खेज़ लफ्ज़ है अरबी ज़बान में, वही अफ़ू से जो है यहाँ पर आफ़ियत की बात कही गई है। लिहाजा ये दूसरा मुर्दों का हक़ है कि हम उनके लिए जो है दुआएँ करें। एक मरतबा का वाक़या है, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिब्रील अमीन आए, अतानी जिब्रील, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन आए और आने के बाद कहा कि इन्ना रब्बका यामुरु अन ताती अहलल क़बी अहलल बक़ी। अल्लाह के रसूल फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपसे कहा है, मेरे ज़रिए कहलाया है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बताइए कि वो अहले बक़ी जो कब्रस्तान है मदीने का, उस कब्रस्तान जाएँ और फतस्तग़फिर लहुम, और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करें। बाकायदा हुक्म स्पेशल अलग से, जैसे कुरान मजीद की आयत नाज़िल होती है उस तरीके से जिब्रील अमीन को अल्लाह ताला ने भेजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाथ उठाते हैं किसी के लिए तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करता है। और यहाँ पर जो लोग मदफून हैं बक़ी में उस वक्त, वो सारे के सारे कौन हैं, सहाबा हैं। तो परवरदिगार आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है कि जा कर के उनके लिए इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तन फ़वक्तन, आपके हुजर से करीब भी है, वो थोड़ी दूर पर है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तन फ़वक्तन जो है वो कब्रस्तान जाया करते थे और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुस्नद अहमद की रवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नी उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया है क्या अन अदू लहुम, कि मैं उनके लिए दुआएं करूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पूरी ज़िंदगी पाबंदी की। ये एक अलग बात है कि इसके लिए वक्त मुतय्यन नहीं किया, तारीख़ मुतय्यन नहीं की, इज्तिमाइयत नहीं मुतय्यन की। ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, नहीं जुमेरात को जाना है, फ़लाँ दिन जाना है, इस पर कोई सही हदीस नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको याद आती थी अपने सहाबा की, आप कब्रस्तान चले जाते थे और बहुत देर तक उनके लिए क्या है, दुआएं मांगा करते थे। ना उसके लिए महीना मुतय्यन था, न वक्त मुतय्यन था, न ईद का दिन, न शब कदर का दिन, कोई शब बारात कुछ भी नहीं मुतय्यन, जब होता था अल्लाह के रसूल चले। यही सुन्नत तरीका है। लिहाजा हमको भी अपनी ज़िंदगियों में जो है वो इस बात का एहतमाम करना चाहिए। ये उनका तीसरा बड़ा हक़ है कि ज़ियारत की जाए और उनके लिए दुआएँ की जाए। इसी तरीके से अगर आप देखें कि नमाज जनाजा, अगर आप दुआ में देखें तो नमाज जनाजा पूरी दुआ ही है। यहाँ पर सलातुल जनाजा में हमारे यहाँ अनाफ के नज़दीक सलात के माने यहाँ दुआ के हैं, सलात के माने दुआ के हैं, क्योंकि इस नमाज में न रुकू है न सजदा है, लिहाजा ये तो हकीकत में दुआ है। तो पूरी हम उम्मत की तरबियत ही की गई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि न मरने के बाद आप उनके लिए अब क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। लिहाजा उनके लिए ज़्यादा से दुआ करना चाहिए। जो वहाँ पर इज्तिमाई दुआ, आप तो इज्तिमाई दुआ नमाज के बाद करते हैं जो कि हदीस से सही साबित ही है। जो सही हदीस से साबित है इज्तिमाई दुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफनाने के बाद लोगों से कहा कि लोगों अभी तुम्हारे भाई से सवाल किया जाएगा, फ़इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम, अबू दाऊद की रवायत है कि अपने भाई के लिए दुआ करो। ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। लिहाजा दुआ बहुत बड़ी चीज़ है मैयत के लिए, ये उनका एक बड़ा हक़ बनता है। ख़ासकर वालिदैन अगर किसी के इंतकाल कर गए हैं तो बच्चों पर बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। एक तो इसलिए ज़िम्मेदारी होती है कि अल्लाह ताला ने ये बात कही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये बात हमको समझाई गई है कि वलद स्वाले जब दुआ करता है तो अल्लाह ताला कबूल करता है। तो लिहाजा वालिदैन के लिए बच्चों की दुआ बहुत कारगर है। एक हदीस में आता है जो क्या कहते हैं कि इन्नल्लाह ला यरफ़उ दरजात लिअब्द स्वालिह फ़िल जन्नह, कि जन्नत में परवरदिगार आलम कुछ लोगों, नेक लोगों के दर्जात को जहाँ पर होंगे वहाँ से बुलंद किया जाएगा। फ़यक़ूलु, वो जो बंदा है वो बोलेगा कि या रब्बी अन्ना हादा, ये दर्जा हमको जो मिल गया हमारे अमल से, ये जो डिग्री बढ़ाई गई है, अब तो यहाँ कोई हम काम नहीं कर रहे हैं, ये कहाँ से आया। या रब्बी अन्ना हादा
فیقول یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے استغفار ولدک لک، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ تیری اولاد نے جو تیرے لیے استغفار کیا ہے اس کی وجہ سے تیرے درجات بلند کیے گئے ہیں۔ تو ہمارے دعا کرنے سے ان کے درجات کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں۔ لہذا والدین کے لیے بچوں کی ذمہ داری اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو بہت زیادہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے کئی حدیثیں ہیں جس میں صدقہ جاریہ کا ذکر ہے، کبھی ماں کے نام پر ہے کہ میں ان کی طرف سے حج کروں، حج کا بھی ذکر ہے، روزہ منت مانا یا روزہ کی وصیت کر دی، بخاری کی روایت ہے کہ اگر روزے کی وصیت کر دی، حالانکہ وصیت کا لفظ نہیں، ہمارے علماء نے اس کی تشریح نکالی ہے کہ من مات وعلیہ صیام، کہ جو شخص انتقال کر جائے اور اس کے اوپر روزہ رہو، روزہ ہے، صام عنہ ولیہ، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اس میں جو مسئلہ حقیقت صحیح بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کی تشریح میں ہے کہ اگر مرنے والے نے وصیت کر دی کہ میری طرف سے حج کر دیا جائے، میری طرف سے کیا کہتے ہیں روزہ رکھا جائے، میری نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے، اگر اس نے وصیت کی ہے تو پھر ان کے وارثین پر یہ لازم آتا ہے کہ حتی الامکان ان کی وصیت کو پورا کریں۔ مطلب حج کی وصیت کی اور وراثت بھی چھوڑ کر گئے ہیں تو 1/3 کے اندر پیسے میں سب سے پہلے ان کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ اسی طریقے سے فدیہ دینے کی بات ہے، رمضان کے روزے کی فدیہ دیں، اور روزہ خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب حدیث ہے، حالانکہ کسی کی طرف سے عمل کرنے پر اس قسم کی حدیث نہیں ہے، لیکن یہ بخاری کی جو حدیث ہے اس میں بندے کے روزہ رکھنے کی بات ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو ان کی طرف سے وہ جو روزے کی فرضیت تھی وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ان کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ حج کے لیے بھی بتایا آپ کو، حتیٰ کہ مثال کے طور پر زکوٰۃ ان کے اوپر پہلی رمضان کو فرض ہوتی تھی اور 5 رمضان کو ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ ان کے اوپر فرض تھی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کو نکال دیں، کیونکہ اگر اس کے پہلے مر جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن پہلی رمضان پر زکوٰۃ وہ اپنے اوپر لازم کیے ہوئے تھے، پہلی رمضان کو نکالتے تھے، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی طرف سے زکوٰۃ نکالیں۔ اسی طریقے سے فوت شدہ لوگوں کے حقوق میں ہے کہ آپ ان کے رشتہ داروں سے رشتہ رکھیں، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، جن لوگوں کے ساتھ ان کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا، اچھے لوگ تھے، آپ بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، اٹھے بیٹھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے حقوق میں ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص انتقال کر گیا ہو، آپ کا حق مارا تھا، تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ معاف کر دیں۔ تم معاف کرو گے، تم نے بھی بہت سا مارا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا، تمہارا بھی معاف کر ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں اللہ والے ہیں کہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے یہ دعا کر کے لیٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر میں نے کسی کے ساتھ کیا ہے تو وہ مجھے معاف کر دے اور میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ سب یہی وہ چیزیں ہیں جو انسانی زندگی میں روحانیت پیدا کرتی ہیں۔ لوگ تلاش کر رہے ہیں، جا کر کے اکیلے میں بیٹھ کر روحانیت تلاش کر رہے ہیں۔ روحانیت دل کی صفائی کا نام ہے۔ اگر آدمی روزانہ ان چیزوں کو کرے، اپنے آپ دل میں کیا ہو جائے گی؟ قدرت ختم ہو جائے گی، دنیا کی لالچ ختم ہو جائے گی، آخرت کی فکر ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مردوں کی برائی نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی مر گیا ہے، آپ کی سمجھ سے اچھا نہیں تھا، لیکن آپ کو اچھائی کرتے ہوئے نہیں آیا۔ حالانکہ دوسری حدیث میں، نسائی کی حدیث میں، کہ آپ چاہیے کہ اس کے ذکر خیر کریں۔ ذکر خیر کرنے کا دل نہیں ہوتا ہے تو منیمم درجہ کیا ہے کہ کم سے کم اس کی برائی نہ کرے۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا الاموات، کہ لوگوں مردوں کو گالیاں نہ دیا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ گالی سے مراد گالی نہیں ماں بہن کی، ان کو برا مت کہا کرو۔ مر گئے ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ سے ان کا معاملہ ہے۔ کبھی بعض حدیث آتی ہے، میری حدیث کی تحقیق نہیں ہے، کہ بہت سے لوگ جب کسی مردے کے بارے میں اچھی بات کہتے ہیں تو پروردگار عالم اس کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہوئے اس کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے بندے اس کے بارے میں اتنی اچھی رائے رکھتے ہیں اور میں اس کو سزا دے دوں تو اللہ تعالیٰ شرماتا ہے۔ تو اگر ہماری وجہ سے پروردگار عالم اس کو معاف کر دے تو ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے، ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان کا ذکر خیر کریں اور مردوں کی برائی نہ کریں۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ مر جاتے ہیں، اگر انہوں نے وصیت بھی کی ہے، یہ مردے کا فوت شدہ لوگوں کے ساتھ بے عزتی کرنے کی بات ہے کہ ان کی قبر کو پکا بنایا جائے۔ جب حبیب مصطفیٰ نے ایک چیز کو منع کر دیا ہے تو یہ اب کوئی بھی احترام نہیں رہا، لہذا چاہیے۔ حضور نے تو اپنے بارے میں فرمایا آخری دنوں میں کہ لوگوں میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا۔ کیوں؟ جب بنائی جائے گی تبھی۔ کوئی کچی قبر اگر پڑی ہو تو پوجا نہیں ہوتی، نوٹ کر لیں۔ ہمیشہ ہر قبر پکی ہی پوجی جاتی ہے۔ اگر کچی قبر رہتی تو لوگ کیا سمجھتے ہیں اللہ والا ہی نہیں ہے،
لہذا اس کی قبر کی پوجا نہیں ہوتی، قبر اسی پوجا ہوتی ہے جس کو پکا بنا دیا، گنبد بنا دیا، لنگر چلا دیا۔ اس چیز یہ بھی اس کے احترام میں ہے کہ ان لوگوں کی قبروں کو جو ہے وہ پکا نہ بنا۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا لا تجلوا قبری عیدن، کہ لوگوں میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، یہ عرس لگاتے ہیں، یہ سب اس فوت شدہ کے حقوق کے خلاف ہے، ان کی بے عزتی کرنے کی مانند ہے۔ لہذا ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بات کریں گے کہ قبرستان کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز رہ گئی ہے، وہ بتا دو، بھول گیا میں، وہ یہ ہے کہ یہ بات مجھے اس کے پہلے نہیں معلوم تھی، آج معلوم ہوئی ہے۔ اور پہلے تو مجھے یہ لگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اپنی وجہ سے مردوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یہ بھی ان کا حق ہے۔ کیا ہے؟ ویسے تو ہم اب تک بچپن سے سنتے رہتے ہیں کہ بیٹا ایسا کام نہیں کرو کہ تمہارے ابا کی روح تڑپ جائے، یہ بولتے ہیں جملہ نا، لیکن دلائل ہم نہیں دے پاتے تھے کہ حقیقت میں یہ بات کیوں کہی جائے۔ ان کو کیا معلوم ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا ہم نے شراب پی ہے، ہم نے زنا کیا ہے، ہم نے بدتمیزی کی ہے۔ اب جیسے ہمارے والد محترم ہیں، ایک بڑے عالم ہیں، اب اگر ان کی اولاد گنڈئی کرے، ان کی اولاد اگر بدماشی کرے، ان کی اولاد جو ہے وہ لوگوں کا قرضہ کھائے، بدنامی کرے، تو حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان اعمالکم تعرض علی موتاکم، کہ تمہارے اعمال تمہارے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں کہ آج تمہارے صاحبزادے نے یہ حرکت کی ہے۔ اب اگر اچھا عمل ہوتا ہے، آپ نے تہجد پڑھی، تو امی کو بھی خوش ہوتی ہے کہ تمہارا بچہ تہجد پڑھتا ہے۔ تو وہ لوگ جب جمعہ کے دن، حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میٹنگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، تو لوگ ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں، آپ نے نیکی کی، آپ نے نفل روزہ رکھا، آپ نے کوئی خیر کا کام کیا، بھلے آپ نے ان کی نیت کی نہیں کی، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے میرا بیٹا ایک خیر کا کام کیا ہے، تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں کیا آتا ہے، فیسرون، آپ کے اعمال ان کو خوش کرتے ہیں، ویسون، اور ان کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ اگر خاص کر نیک والدین ہیں اور ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کی اولاد اگر نے گڑبڑ کیا تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر والدین نیک نہیں ہیں پھر بھی اگر بچہ غلط کام کرتا ہے تو وہاں، کیونکہ کیا ہوتا ہے، سب کے سامنے ان کی بے عزتی ہوتی ہے، جو میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ سب کے سامنے ان کی بے عزتی ہوتی ہے کہ تیرے بیٹے نے آج یہ کام کیا ہے، تیری بیٹی نے آج یہ کام کیا ہے۔ لہذا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے نقل کی، یہ علامہ ناصر الدین البانی علیہ الرحمہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ان کی کتاب ہے، کئی جلدوں میں، اس پہ جو ہے جلد نمبر 6 میں حدیث نمبر 607 ہے۔ اس لیے حوالہ اس کا باقاعدہ دے رہا ہوں کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث ایک دم صحیح ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، گرچہ لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس کے بھی جو ہے کیا کہتے ہیں روایت اس کی جو ہے نا، اس میں بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں۔ اس میں یہ ہے تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس علی اللہ وتعرض علی الانبیاء وعلی الآباء والامہات یوم الجمعہ۔ یہ حدیث میں آ رہا ہے کہ تمہارے اعمال جمعرات کو اور دوشنبہ کو اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، وتعرض علی الانبیاء وعلی الآباء والامہات یوم الجمعہ، اور جمعہ کے دن نبی پر پیش کیا جاتا ہے، تمہارے باپ اور تمہاری ماؤں پر پیش کیا جاتا ہے، تو جمعہ کے دن وہاں پیش ہوتا ہے۔ یہ حدیث گرچہ بعض لوگوں نے ضعیف لکھا ہے، لیکن یہ حدیث ایک دم صحیح، الفاظ کے لحاظ سے ضعیف ہے، معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں میں معنی کیا ہے، ایک ہے۔ لہذا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم مرنے کے بعد تو کم سے کم ان کو سکون پہنچائیں، تکلیف نہیں پہنچائیں۔ دوسرا درجہ ہے کہ اپنی ذات سے ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ایسے اعمال کرائے کہ ہمارے والدین کو مرنے کے بعد جو ہے کم سے کم سکون رہے، اور ہمارے اعمال سے جو ہے ان کو خوشی محسوس ہو۔ یہ سوچ کر ہم کو انیک اعمال خوب کرنا چاہیے، کیونکہ جمعہ کے دن ان کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہاں پر سارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی بچہ اچھا کامیاب ہو جاتا ہے تو سب لوگ مبارکباد دیتے ہیں، سب مبارکباد دیتے ہیں، اور وہ ماں باپ کے پھولے نہیں سماتے۔ وہی کیفیت وہاں بھی، وہ ایک دنیا ہے۔ یہ دنیا آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، وہاں پہنچیں گے تو وہاں بھی ایک دنیا ہے۔ لہذا اس دنیا کی بھی ہم کو فکر کرنی چاہیے جو اصل دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔